السلام علیکم اسٹوڈنٹس، نیکسٹ ہم اردو کا چیپٹر سٹارٹ کریں گے کلاس 5 کا چیپٹر نمبر 4، جس کا نام ہے خدمت خلق ایک عبادت۔ یہ چیپٹر اس چیپٹر میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک واقعہ بتایا گیا ہے، ایک کنویں کا واقعہ کہ کس طرح انہوں نے ایک کنواں خرید کے لوگوں کے لیے وقف کر دیا، کس طرح وہ خود خدمت خلق کے لیے کام کرتے تھے۔ تو واقعہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اس کی مخلوق سے پیار کرتے ہیں۔ مخلوق خدا کی بھلائی کے لیے کی گئی کوشش خدمت خلق کہلاتی ہے۔ جو کام آپ لوگ اللہ تعالیٰ کی بھلائی کے لیے کرتے ہیں اسے خدمت خلق کہتے ہیں، کہ لوگوں کی خدمت۔ اسلامی تاریخ میں خدمت خلق کے بے شمار مثالیں موجود ہیں۔ انہی میں سے ایک واقعہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شخصیت سے متعلق ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے تمام زندگی اپنا مال خدا کی راہ میں خرچ کیا اور لوگوں کی مدد کی۔ نبوت کے 13ویں سال جب مسلمانوں نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی تو وہاں پانی کی شدید قلت تھی۔ لوگوں کو میٹھے پانی کے لیے دور دراز مقامات کا سفر کرنا پڑتا تھا۔ اس دور میں کیونکہ جدید ٹیکنالوجی نہیں تھی تو لوگ کنوؤں سے پانی لیتے تھے، اور ہجرت کے بعد لوگوں کو پانی پینے کے پانی کے لیے بہت مشکل تھی، تو لوگ بہت دور دور تک سفر کیا کرتے تھے۔ مدینہ منورہ میں میٹھے پانی کا صرف ایک کنواں تھا۔ اس کنویں کا نام بئر روما تھا، یعنی کہ روما کا کنواں۔ بئر کہتے ہیں کنویں کو، اور روما جگہ کا نام تھا، جس کا مالک ایک یہودی تھا۔ وہ یہودی مسلمانوں کو مہنگے داموں پانی فروخت کرتا تھا۔ مسلمان ہجرت کے وقت اپنا گھر بار اور مال اسباب مکہ مکرمہ چھوڑ آئے تھے، اس لیے ان کے پاس پانی خریدنے کے لیے پیسے نہیں تھے۔ مسلمانوں نے اپنی پریشانی کا اظہار اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو بئر روما کو خرید کر رفاع عامہ کے لیے وقف کر دے۔ رفاع عامہ کہتے ہیں عام لوگ، ٹھیک ہے، اور کل قیامت کے روز حق تعالیٰ کے یہاں سے اس کا بہترین معاوضہ اور بدلہ حاصل کرے۔ یہ سنتے ہی حضرت عثمان غنی اس یہودی کے پاس تشریف لے گئے اور اس سے کنویں کو خریدنے کے لیے بات کی۔ یہودی اس کو بیچنا نہیں چاہتا تھا۔ آخرکار بڑی کوشش کے بعد یہودی کنویں کا آدھا حق فروخت کرنے پر رضامند ہو گیا، جو اس نے 12,000 درہم میں اس شرط پر خرید لیا کہ کنویں کے پانی پر ایک روز حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا حق ہوگا اور دوسرے روز کنواں یہودی کے لیے مخصوص رہے گا۔ جس روز حضرت عثمان غنی کی باری ہوتی، مدینہ کے چاروں جانب سے لوگ امڑ آتے اور ہر شخص اپنا پانی نکال لیتا، جو اس کے 2 دن کی ضرورت کے لیے کافی ہوتا، اور اگلے روز جب کنویں کے پانی پر یہودی کا حق ہوتا تو کوئی بھی شخص اس سے پانی خریدنے کے لیے نہ آتا۔ یہودی نے جب دیکھا کہ لوگوں نے حضرت عثمان غنی کی باری کے روز 2 دن کا پانی لے جا کر استعمال کرنا اپنا معمول بنا لیا ہے تو اس کو اس سودے سے خسارہ نظر آیا۔ اس کو یہ بات گوارا نہ تھی کہ وہ مالی نقصان اٹھائے، اس لیے اس نے سوچا کہ اب کنویں کی آدھی ملکیت بھی اپنے پاس رکھنی نقصان کا باعث ہے۔ یہودی نے باقی نصف کنواں مزید 8,000 درہم لے کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ اسی طرح 20,000 درہم ادا کرنے کے بعد اب یہ کنواں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی مکمل ملکیت بن گیا، چنانچہ اس کا نام بئر عثمان رضی اللہ عنہ رکھ دیا گیا اور عام مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا گیا۔ یوں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ذاتی نفع کے بدلے لوگوں کی بھلائی اور دنیاوی فائدے کے بدلے آخرت کو پسند فرمایا۔ اس نیکی کے صلے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بشارت دی تھی، بشارت خوشخبری کو کہتے ہیں، کہ جو بئر روما کو خرید کر وقف کرے اس کے لیے جنت ہے۔ یہ ریفرنس حدیث کا لکھا ہوا ہے بیٹا، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔
اس کے بعد یہ کنواں آج بھی مدینہ منورہ میں صدقہ جاریہ کے طور پر موجود ہے. اس کا ثواب انشاءاللہ قیامت تک آپ رضی اللہ عنہ کو ملتا رہے گا. صدقہ جاریہ ایسے صدقے کو کہتے ہیں جس سے لوگوں کو ہمیشہ فائدہ ہوتا رہے. مال و بیٹا نیچے کچھ خاص الفاظ لکھے ہوئے ہیں، جیسے کہ مال و اسباب. مال و اسباب کہتے ہیں سامان کو، قلت کہتے ہیں کمی کو، وقف کہتے ہیں دے دینے کو، معمولی کہتے ہیں عام یا روزمرہ کے جو کام، ورفاع عامہ لوگ، معاوضہ جو اس کی قیمت تھی، صدقہ جاریہ جیسے میں نے بتایا ایسا صدقہ جس کا فائدہ ہمیشہ لوگوں کو ہوتا رہے، مخصوص کہتے ہیں خاص کو. اس کے بعد بیٹا اس سبق کی مشق ہے، جس میں پہلا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ کن لوگوں کو پسند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اس کی مخلوق سے پیار کرتے ہیں. بیر روما کا کیا مطلب ہے؟ بیر روما کا مطلب ہے روما کا کنواں. اس کے بعد ہے یہودی نے حضرت عثمان غنی کو پورا کنواں کیوں فروخت دیا؟ یہودی نے دیکھا کہ اس کی باری کے دن کوئی شخص پانی نہیں خریدتا اور اس کو اس بات کا نقصان ہو رہا تھا، تو اس نے کنواں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بیچ دیا. حضرت عثمان غنی نے یہودی سے پورا کنواں کتنے میں خریدا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے یہودی سے کنواں 20,000 درہم میں خریدا. اس کے بعد ہے اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ انسان کو اپنے نفع کی بجائے لوگوں کے نفع اور بھلائی کے بارے میں سوچنا چاہیے اور اپنی آخرت کو بہتر کرنا چاہیے. اس کے بعد ہے سبق کے حوالے سے درست سوال نمبر 2 ہے، سبق کے حوالے سے درست جواب پر نشان لگائیں. پہلا ہے یہودی سے کنواں خریدا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے. بیر عثمان آج شہر میں موجود ہے، مدینہ منورہ. حضرت عثمان غنی کے دن مسلمان کنویں سے پانی حاصل کرتے تھے مفت. مسلمانوں نے نبوت کے بعد مکہ مکرمہ ہجرت کی 13ویں سال. بیٹا اس کے بعد سوال نمبر 3 ہے، درجہ ذیل الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں. پہلا ہے ہجرت، مسلمانوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی. اس کے بعد ہے امڑ آئے، میلے میں لوگ چاروں طرف سے امڑ آئے. اس کے بعد ہے رضامند، بہت مشکل سے وہ اس سودے پر رضامند ہوا. دنیاوی فائدے، انسان کو دنیاوی فائدے کے بجائے آخرت کے بارے میں سوچنا چاہیے. آخرت میں کامیابی اصل کامیابی ہے. اس کے بعد بیٹا سوال نمبر 4 ہے، درجہ ذیل الفاظ کے معنی لغت سے تلاش کر کے خانوں میں لکھیں. پہلا ہے خسارہ. خسارہ کا معنی ہوتا ہے نقصان. معمول کا معنی ہوتا ہے وہ عمل جو بار بار کیا جائے. بشارت کے معنی ہوتے ہیں خوشخبری. معاوضہ بدلہ. صدقہ جاریہ وہ صدقہ جس کا فائدہ لوگوں کو ہمیشہ ہوتا رہے. اس کے بعد ہے نفع کے معنی ہوتے ہیں فائدہ. اس کے بعد سوال نمبر 5 ہے کہ نیچے دی گئی مثال کے مطابق نیچے دی گئی جملوں کی نشاندہی کیجیے کہ کون سا جملہ فعل ماضی، کون سا حال اور کون سا مستقبل سے تعلق رکھتا ہے. مثال، انہوں نے لوگوں کی مدد کی، تو یہ کیا ہے؟ فعل ماضی، گزرے ہوئے زمانے کی بات ہے. اسی طرح ہمارے پاس پہلا جملہ ہے مدینہ منورہ میں یہودی کا کنواں تھا، تو کیا ہے یہ؟ فعل ماضی، کیونکہ یہ گزرے ہوئے زمانے کی بات ہے. اسی طرح یہودی مسلمانوں کو مہنگے داموں پانی فروخت کرتا تھا، تو یہ بھی ایک گزرے زمانے کی بات ہے، تو یہ کیا ہے؟ فعل ماضی. اس کے بعد ہے مجھے اس سے کہیں زیادہ کی پیشکش ہوگی. یہ کیا ہے؟ مستقبل کی بات ہے، تو یہ کیا ہے؟ فعل مستقبل. ایک روز یہودی کا حق ہوگا، تو یہ بھی آگے مستقبل میں ہونے کی بات کر رہے ہیں، تو یہ بھی فعل مستقبل. اس کے بعد ہے کنویں کو عام مسلمانوں کے لیے وقف کیا، تو یہ ماضی میں ہوا تھا، تو یہ کیا ہوگا؟ فعل ماضی. اس طرح رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بشارت دی تھی، تو یہ بھی ماضی کی بات ہے، تو یہ بھی فعل ماضی ہوگا. اس کے بعد آپ کا سوال نمبر 6 ہے، بچے سوچ کر لکھیں کہ حضرت عثمان کے واقعہ پڑھ کر انہوں نے کیا سیکھا. بیٹا آپ کو جو بھی سمجھ آیا یا جو بھی آپ کو اس واقعے سے سبق ملا وہ آپ نے خود لکھنا ہے اس میں، ٹھیک ہے؟ یہ آپ لوگوں نے خود کرنے کی ایکٹیویٹی ہے. نیکسٹ انشاءاللہ ہم چیپٹر نمبر 5 سٹارٹ کریں گے اردو کا. تب تک کے لیے خدا حافظ.